بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں ارشد سلیم۔ ناظرین، کتنے افسوس کی بات ہے، کتنے دکھ کی بات ہے، کتنے شرم کی بات ہے۔ آنکھیں جو ہے وہ خون کے آنسو رونے کے لیے تیار ہو جاتی ہے، یہ دیکھتے ہوئے کہ اللہ کی ذات نے کتنا عظیم ملک ہمیں دیا ہے، کتنا خوبصورت ملک، کتنی خوبصورت جگہ ہے ہمارے ملک میں۔ چار جو عظیم موسمیں ہیں، چار جو انتہائی خوبصورت موسم ہے، وہ اللہ کی ذات نے ہماری سرزمین کو دی ہوئی ہے۔ کتنے خوبصورت لوگ، ہر قسم کے لوگ اس دھرتی کی مٹی نے پیدا کیے ہیں۔ انجینئرز آپ دیکھ لیں، ڈاکٹرز آپ دیکھ لیں، علماء دیکھ لیں، ہر پیشے میں، ہر فیلڈ میں انتہائی ماہر لوگ اس دھرتی نے پیدا کر دیے ہیں اب تک۔ لیکن افسوس کی بات کہ اللہ کی ذات سے ایک بہت بڑا تحفہ جو پاکستان کی شکل میں ہمیں ملا تھا، اس دھرتی میں ایسے بھی کچھ لوگ پیدا ہوئے ہیں جس نے پاکستان کو ہر وقت انتشار کے لیے استعمال کیا۔ پاکستان کی سرزمین کو اسپیشلی اس ٹائم پہ ایسے لوگوں نے انتشار پھیلایا جس ٹائم پہ پاکستان کے آگے جانے کے چانسز بہت زیادہ پیدا ہو گئے تھے۔ جیسے کہ ریسنٹلی آج اور جو گزرا ہوا کل ہے، ان 2 دنوں میں طیب اردگان صاحب جو ترکی کے پریزیڈنٹ ہے، وہ پاکستانی دورے پہ آئے ہوئے تھے، ابھی تک پاکستان میں ہے۔ آج جمعۃ المبارک کے دن اسلام آباد میں جو لال مسجد کے لوگوں نے جو انتشار پھیلایا، جو ان لوگوں کی طرف سے افراتفری پھیلی، اور انٹرنیشنل میڈیا کو ان لوگوں نے جو پاکستان کا فیس دکھایا، ان کا صرف ایک ہی مقصد تھا کہ جو اردگان صاحب کا دورہ ہے وہ کسی طریقے سے کامیاب نہ ہو اور اس کا کریڈٹ عمران خان کو نہ پہنچے۔ لال مسجد سے جو لائیو چیزیں ہم لوگوں نے دیکھی، جو ادھر کے مناظر ہمارے دماغ میں نقش ہوئے، وہ چیزیں آپ لوگوں سے شیئر کرنے کے لیے اس ویڈیو کا سہارا میں لے رہا ہوں، اور ریکویسٹ ہے کہ مزید آگے ویڈیو دیکھنے سے پہلے جو ہمارا یہ چینل ہے اس کو ضرور سبسکرائب کریں، اور جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کریں تاکہ ہمارے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ لوگوں تک پہنچ سکے۔ اگر ہماری ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آتی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے گا۔ ناظرین، لال مسجد پچھلے تقریباً 2-3 ہفتے سے ایک ہاٹ ٹاپک بنا ہوا ہے اسلام آباد میں اور میڈیا کے لیے، لیکن میڈیا میں جو الیکٹرانک میڈیا ہے وہ اس خبر کو اس طریقے سے ہائی لائٹ نہیں کر رہا، بلکہ جو سوشل میڈیا ہے، ہمارے مختلف جو میڈیا کے بھائی ہیں جن لوگوں نے اسپیشلی یوٹیوب کے جو چینل کھولے ہوئے ہیں، وہ لوگ اس خبر کو جو ہے نا پوری دنیا تک پھیلا رہے ہیں، اور جو لال مسجد کے عزیز صاحب ہے، مولانا عبدالعزیز صاحب کا جو ریئل فیس ہے وہ اس کو لوگوں کو دکھا رہے ہیں، اور جو مولانا عبدالعزیز صاحب کی وائف ہے ام احسان، اس کا ریئل فیس دکھایا جا رہا ہے کہ حقیقت میں اس خوبصورت دھرتی میں یہ لوگ کیا کر رہے ہیں۔ آج جمعے کے دن جو ہے نا، جیسا کہ ایک خبر جو ہے نا آلریڈی نشر ہوئی تھی کہ لال مسجد والوں کے اور حکومت کے بیچ میں، حکومت مین کے جو اسلام آباد کی انتظامیہ ہے ان کے بیچ میں جو مذاکرات تھے وہ کامیاب ہو گئے ہیں، اور جو مولانا عبدالعزیز صاحب ہے وہ جمعے کا خطبہ نہیں دیں گے، امامت نہیں کریں گے، ادھر رہیں گے، آئیں گے جائیں گے، لیکن خطبہ نہیں دیں گے۔ لیکن آج جو ہے نا وہی ہوا جس کا ڈر تھا، کہ چونکہ اردگان صاحب آئے ہوئے تھے، اردگان صاحب اسلام آباد میں تھے، مختلف میٹنگز میں جو ہے نا وہ شرکت کر رہے تھے، مختلف جگہوں پہ تقاریر کر رہے تھے۔ ایسے وقت میں، ایسے ہاٹ ٹائم پہ جب میڈیا اسپیشلی فوکس کر رہا تھا اردگان صاحب کو، میڈیا کی توجہ ہٹانے کے لیے مولانا صاحب نے جو ہے نا باقاعدہ ایگریمنٹ ہونے کے باوجود وہ لال مسجد میں رہے، آج جمعے کا خطبہ بھی دیا، جمعے کی امامت بھی کرائی، اور جو خطبہ ہے، امامت ہے، اس کے علاوہ باقاعدہ آج جو ہے نا لال مسجد کے جو طلباء تھے، میل اور اسپیشلی فیمیلز جو طالبات تھی اور جو فیمیلز ٹیچرز تھی، وہ باقاعدہ باہر روڈ پہ آ گئے۔ روڈ پہ ان لوگوں نے میڈیا والوں سے بات بھی کی اور انتہائی جذباتی باتیں کی۔ کچھ باتوں کو ان لوگوں نے نگلیکٹ کیا اور کہا کہ ایسی حقیقت فلانی چیز میں ہے ہی نہیں۔ حالانکہ ریالٹی کیا ہے؟ ریالٹی یہ ہے کہ جو لال مسجد کا اس ٹائم پہ جو ماحول پیدا کیا گیا ہے، جو ایک سچویشن پیدا کی گئی ہے، اس کے بیک پہ ریئل جو سٹوری ہے وہ ہے صرف اور صرف پیسہ اور پلاٹ۔ کیونکہ مولانا عبدالعزیز صاحب پچھلے 13 سال سے مختلف طریقوں سے لگے ہوئے تھے کہ کس طریقے سے جو ہے نا ہمیں لال مسجد کے بدلے دوسرا پلاٹ مل جائے، کیونکہ آلریڈی جو ہے نا ایک فیصلہ چودھری افتخار صاحب کے دور میں ہو گیا تھا کہ پلاٹ جو ہے نا ان کو دیا جائے گا، لیکن ابھی جو موجودہ چیف جسٹس صاحب ہے اس کی طرف سے جو فیصلہ آیا ہے کہ بالکل پلاٹ ملے گا، لیکن پلاٹ کا جو قبضہ ہوگا وہ حکومت کے پاس ہوگا یا جو اسلام آباد انتظامیہ ہے اس کے پاس ہوگا۔ اصول بھی یہ کہتا ہے، یہ قانون بھی یہ کہتا ہے، اور جو مولانا عبدالعزیز صاحب کا دعویٰ ہے، جو کہنا ہے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ پلاٹ جو ہے نا ہمارے نام ٹرانسفر کیا جائے، اور
کروڑوں روپے کا جو ہے نا ان لوگوں کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ وہ بھی ہمیں جو ہے نا ملنے چاہیے، اور ایسا ہونا جو ہے نا نہ قانون اجازت دیتا ہے اور نہ ہی آئین اجازت دیتا ہے۔ جو مولانا عبدالعزیز صاحب کے دوسرے بھائی تھے رشید صاحب، عبدالرشید غازی صاحب، وہ چونکہ 2007 کے جو انسیڈنٹ تھا، جو 2007 کا آپریشن تھا، اس میں شہید ہو گئے تھے۔ 2007 کو مشرف دور میں جو ایک کارروائی کی گئی تھی، ایک بہت بڑا ایک حادثہ پاکستان نے دیکھا تھا، جب لال مسجد کی کارروائی میں جب اس کی شہادت ہوئی تھی، تو مولانا عبدالرشید صاحب کا بیٹا ہارون الرشید صاحب، مولانا عبدالعزیز صاحب کی خواہش یہ ہے کہ کسی بھی طریقے سے لال مسجد کی امامت جو مولانا ہارون رشید صاحب ہے اس کو مل جائے۔ حالانکہ یہ جو ہے نا اسلام آباد انتظامیہ کا کام ہے، حکومت پاکستان کا کام ہے کہ وہ کسی بھی مسجد کی امامت کس کو دیتے ہیں، کس کو نہیں دیتے، کس کو جو ہے نا وہ اس جاب پہ رکھتے ہیں، کس کو نہیں رکھتے، یہ جو ہے نا کسی انڈیویجول بندے کا کام نہیں ہوتا۔ لیکن اس ٹائم پہ ایسے موقع پہ پھر مولانا عبدالعزیز صاحب کچھ اور حربے استعمال کرتے ہیں۔ ان لوگوں نے جو ہے نا عجیب قسم کی جو ہے نا جو بیان بازی ہے وہ شروع کر لی ہے، اور جس طرح آج جو ہے نا باقاعدہ روڈ کے اوپر غازی صاحب کے نعرے اور جہاد کے نعرے جو ہے نا یہ لوگ لگاتے رہے، اور پورا انٹرنیشنل میڈیا اس کو دکھاتا رہا کہ جب یہ جو ہے نا جہاد اور اس طرح کے نعرے لگا رہے تھے، تو انٹرنیشنل میڈیا میں جو ہے نا پھر پوری دنیا میں کیا تاثر جا رہا تھا پاکستان کا جہاد اور یہ ہے کہ جو دہشت گردی ہے یا باقی چیزیں ہیں، ان چیزوں کو جو ہے نا ہائی لائٹ کر کے انٹرنیشنل میڈیا تاثر اصل میں پھر کچھ اور دینا چاہتا ہے۔ مولانا عبدالعزیز صاحب جو ہے وہ ایک لحاظ سے عالم ہونے کے ناطے تو سب کے لیے رسپیکٹیبل ہے، لیکن اگر وہ کچھ ایسی چیزیں سامنے رکھتے ہیں جو قانون، اسلام یا آئین اجازت نہیں دیتا، تو بجائے جو ہے نا کہا جا سکتا ہے کہ یہ ٹوٹلی زیادتی کر رہا ہے۔ مولانا عبدالعزیز صاحب جو ہے نا شریعت کی بات کر رہا ہے کہ پاکستان میں جو ہے نا شریعت نافذ ہونی چاہیے، اور شریعت بھی ایسے طریقے سے وہ نافذ کرنا چاہ رہا ہے کہ جیسے پاکستان میں اس ٹائم پہ نہ کوئی قانون ہے، نہ کوئی آئین ہے، اور اس کے کہنے پہ ایک دم جو ہے نا 2 منٹوں میں پاکستان میں شریعت نافذ ہو جائے گی۔ اور شریعت کے بارے میں بھی جو ہے نا وہ جو پوائنٹس رکھ رہے ہیں وہ نہ سننے کے قابل ہے نہ دیکھنے کے قابل ہے۔ جو مولانا عبدالعزیز صاحب کی وائف ہے ام احسان بھی جو ہے نا میڈیا پہ آتی ہے اور عجیب طریقے سے بیان بازی کرتی ہے، اور آج جو ہے نا اس نے میڈیا پہ آ کے بیان دیا کہ جب وہ مختلف میڈیا چینل والوں سے بات کر رہی تھی کہ ہم جو ہے نا ان سب لوگوں کو عورت نظر ہی نہیں آتی کہ ہم لوگ عورتیں ہیں، لیکن ابھی اگر ہم یہ برقع ہٹا دیں اور ہمارا چہرہ، ہمارا جسم نظر آنا شروع ہو جائے، پھر جو ہے نا عورت کا مقام یہ ہمیں دیں گے۔ دوسرا، ان کے بیچ میں جو ہے چونکہ ایک خلا پیدا ہو گئی ہے، مولانا عبدالعزیز صاحب کا اور حافظ احتشام صاحب کا ایک گروپ بن گیا ہے۔ جو حافظ احتشام صاحب ہے یہ پہلے لال مسجد کا اور مولانا عبدالعزیز صاحب کی طرف سے جو ہے نا ایک قسم کا جو میڈیا کو جو کوریج دینی تھی، میڈیا کو جو ہے نا ساری جو خبریں دینی تھی، وہ ڈیوٹی سنبھال رہا تھا۔ لیکن ابھی چونکہ یہ اب آلریڈی باقاعدہ آپس میں ڈیوائڈ ہو چکے ہیں اور کافی زیادہ اختلافات ہو چکے ہیں، تو ام احتشام صاحب نے جو ہے نا جو حافظ احتشام جو ام احسان صاحبہ ہے، اس نے حافظ احتشام صاحب پہ الزام لگا لیا ہے کہ ایک تو اس کی طرف سے جو ہے نا ہمیں قتل کی دھمکیاں مل رہی ہے، دوسری سائڈ پہ جو ہے نا اس نے یہ بھی کہا کہ جب ہمارے بیچ میں حالات ٹھیک تھے تو 20 کروڑ روپے کی جو ہے نا ہمیں آفر دی گئی تھی کہ آپ لوگ جو ہے نا خاموش ہو جائیں۔ حالانکہ ایسی باتوں میں کوئی حقیقت نہیں ہے، نہ تو حکومت کو جو ہے نا کسی کو آفر دینے کی ضرورت ہے، اور نہ جو ہے نا حکومت کا اس میں کوئی فائدہ ہے کہ وہ ان لوگوں کو آفر دے اور ان کو پیسے دے کے جو ہے نا اس بات کو ہٹا سائڈ پہ کر لے، کیونکہ حکومت اگر لڑ رہی ہے اس ٹائم پہ انتہائی پیسفل وے سے اگر اس کا سلوشن نکال رہی ہے، تو وہ صرف اس وجہ سے کہ حکومت کا فرض بنتا ہے کہ اس طرح کا کوئی بھی گروپ اگر سامنے آتا ہے اور وہ پاکستان میں انتشار پھیلاتا ہے تو حکومت پہلے کوشش کرتی ہے کہ پیسفل وے سے جو ہے نا ایسے لوگوں کو کنٹرول کیا جائے۔ لیکن اگر پیسفل وے سے جو ہے نا یہ کنٹرول نہیں ہو پاتی تو پھر حکومت کے پاس آئین کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے کافی زیادہ آپشنز ہوتے ہیں کہ ان لوگوں کے ساتھ نمٹا جائے، اور ان لوگوں کے ساتھ قانون کے دائرے میں اندر رہتے ہوئے بائی فورس جو ہے نا ایک سائڈ پہ کیا جائے۔ لیکن آج جو حالات اسلام آباد میں ہم لوگوں نے دیکھے اور مختلف روڈز جو ان لوگوں نے بلاک کیے ہوئے تھے اور جو طلباء تھے وہ باہر آئے ہوئے تھے اور مختلف نعرہ بازی وہ لوگ کر رہے تھے، تو اردگان صاحب کا حالانکہ پاکستان میں اس ٹائم پہ ہونا اور اسی وقت جو ہے نا ان لوگوں کا ایسا انتشار پہ لانا، کیونکہ جس ٹائم پہ یہ لوگ یہ انتشار پہ لا رہے تھے جمعے کی نماز کے بعد، اسی ٹائم پہ جو ہے نا جو اردگان صاحب ہے وہ فیصل مسجد میں جو ہے نا آلریڈی نماز پڑھ رہے تھے، نماز سے فارغ ہو چکے تھے
جمعے کی نماز سے. تو اس ٹائم پہ ایک قسم کا پورے جو مسلم ورلڈ کا میڈیا ہے اور انٹرنیشنل میڈیا ہے وہ یہ خبر دے رہا تھا کہ جو اردگان صاحب ہے وہ کیا اچیومنٹ جو ہے نا مختلف میٹنگز میں کر چکے ہیں اور پاکستانی حکومت کو کیا فوائد حاصل ہونے والے ہیں اور ہو چکے ہیں. تو ایسے ٹائم پہ پھر ان لوگوں کا یہ انتشار پہ لانا پاکستان کے ساتھ جو ہے نا دھوکہ نہیں ہے تو اور کیا ہے, پاکستان کے ساتھ فراڈ نہیں ہے تو اور کیا ہے, پاکستان کے ساتھ غداری نہیں ہے تو اور کیا ہے. یہ لوگ اپنا جو پروٹیسٹ ہے, اپنا جو انتشار کا ان کا ایک طریقہ ہے, یہ کسی اور ٹائم پہ بھی کر سکتے تھے, لیکن ایسے مخصوص ٹائم کا انتخاب کرنا اسی بات کا شاہد ہے, اسی بات کا ثبوت ہے کہ ان لوگوں کا مین مقصد تھا کہ انٹرنیشنل میڈیا اردگان صاحب اور عمران خان صاحب کے بیچ میں جو مختلف اچیومنٹس مل چکی ہے ان کو جو ہے نا ایک سائڈ پہ رکھنا اور ان کو پوری دنیا کے انٹرنیشنل میڈیا پہ اس کی تشہیر نہ کرنے دینا. ناظرین شکریہ.